دوسرے پارٹ میں ہم نے سنا کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے نظر کو پورا کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کو قربان کرنے جا رہے تھے، لیکن قریش کے مشورہ سے ایک کاہنہ سے پورا ماجرا بیان کیا تو اس نے اونٹوں کی قربانی کا طریقہ بتایا۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ کی قربانی کر دی اور حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو جاتا ہے۔ پھر قریش کے لوگوں کے ساتھ جب ملک شام تجارت کے لیے حضرت عبداللہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں راستے میں، اور اپنے باپ کے ننھیال مدینہ منورہ میں رک جاتے ہیں اور وہیں انتقال کر جاتے ہیں۔ آج ہم اس پارٹ میں ابرہہ بادشاہ کا انجام کیا ہوا، ان کو کون سی بیماری ہوئی تھی، کون سا عذاب اس پر نازل ہوا تھا، اس کو جانیں گے، اور حضور کی ولادت کب اور کیسے ہوئی اس کو بھی جانیں گے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر صنعا ایک جگہ کا نام ہے، صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا، کیونکہ بادشاہ عیسائی تھا اور جو لوگ عیسائی ہوتے ہیں تو گرجا گھر ہی بناتے ہیں۔ اس نے ایک چرچ تعمیر کیا، ایک گرجا گھر بنایا، بہت شاندار، بہت خوبصورت، اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کی طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت تکلیف دہ پہنچی، بہت شاک گزری ان پر یہ بات۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص نے آپے سے باہر ہو گیا اور جا کر کے صنعا کا سفر طے کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پاخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا، گندگی پھیلا دی۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا، بہت غصہ آیا، اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اور اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی وہ عبدالمطلب ہیں جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم اور باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے، ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آ رہا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس اور بہت محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں مجھ سے کہا، صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے بہت پیارا جملہ استعمال کیا، فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش قبیلہ سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا اور اس کے بعد سارے لوگ حضرت عبدالمطلب نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر کے دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو لے کر کے کعبہ مقدسہ پر چڑھا دھاوا بول دیا۔
دھوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے وہ چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا، لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں 2 کنکری اور ایک چونچ میں ایک۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہا کے فوج پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں، جن کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان لوگوں کے پاس تھی، ابابیل کے پاس، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو سنگریزے پھیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر ڈالتے، ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس طرح ابرہا کا بادشاہ، ابرہا کا لشکر، پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا، اور ابرہا کے لشکر پر جو بچا کچا لشکر تھا اس پر کوڑ کی بیماری کو مسلط کر دی گئی۔ اس طرح سے پورے لشکر جو ہے تباہ و برباد ہو گئے، اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا دوستو، اس سال کو اہل عرب اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعہ سے 50 روز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ تفسیر خازن میں ہے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمایا جس کا نام سورہ فیل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارہ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورۃ 5 آیات پر مشتمل ہے۔ ترجمہ آپ دیکھیں، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی بھوسا۔ درس ہدایت اس بات سے یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے لے رکھا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ معظمہ کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ تعالی علم بالصواب۔ اب آئیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی، دنیا کا عالم بہت نرالا تھا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ کس قدر تاریکی میں عرب ڈوبے ہوئے تھے، اور پوری دنیا کس طریقے سے تاریکی اور جہالت میں پڑے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے اس سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ولادت و سعادت کی تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول ہی کو کاشانۂ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ دوستو، تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا مرکز، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوں کو سنوارنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا منجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند
اصفیاء اشرف الانبیاء حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جیسا کہ آپ نے سماعت کر لیا ہے دوسرے پارٹ میں۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر کے دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے، حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر کے خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی بلند کی، یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی بلند کی اور اشارہ سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کے یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے سے کچھ پانی پلایا جاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت انگیز بات تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذیذ بخش ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں ایک سورت نازل ہوئی، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی، جب خوشی منایا ابو لہب نے ولادت پر خوشی منایا اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے، لٹاتا ہے میلاد مصطفیٰ کے نام پر۔ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقدس مکان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بار بھی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ فیوض الحرمین کی عبارت کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلی اور جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا دوستو، اور برس یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ مگر میں جون 1959 عیسوی میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مقفل تھی۔
بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے، اب اس جگہ نہ میراث شریف ہو سکتا ہے نہ صلاۃ السلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپکے صلاۃ السلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رکت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا۔ دودھ پینے کا زمانہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ آپ نے نوش فرمایا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر کے آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت تھی، اچھی صحت بن جاتی تھی اس آب و ہوا سے۔ وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت خشک قحط سالی کا زمانہ پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا روتا بلکتا رہتا تھا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر پر جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس در یتیم کو لے آئی، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر کے دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر کے رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ کا شوہر حضرت حلیمہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھنے ہی میں حضور قدم رکھتے ہی بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، لبریز ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا تم لوگ اپنے جانوروں کو اس جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لے گئے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا قوم میں کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اس طرح ہر دم ہر قدم اور ہم برابر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ہم نے آپ کا دودھ چھڑا دیا 2 سال کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ قاعدہ کے مطابق ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے پاس رکھنے کا، اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ بنا کر حضرت آمنہ بی بی کو رضامند کر لیا اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کے کام بن گیا اور آپ ہمارے پاس خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کی کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے اس عمل سے بچپن ہی میں اپنے ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ پھر دوستو آگے ہم شق صدر کا واقعہ بیان کریں گے، اور بھی بہت تفصیل سے واقعات ہیں دوستو، اور سیرت کے چیپٹر کو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اس سیرت کو اس